السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر جی سی سی سے، خاص کر کویت کے چاہنے والوں کے لیے اور سعودیہ کے چاہنے والوں کے لیے، پرسوں جو تعلقات بن گئے تھے یہ لوگوں کے ایک دم ٹوٹ چکے تھے سعودیہ اور کویت کے۔ اس کی وجہ کویت اپنی تاناشاہی سے تقریباً ان 5 سال میں بہت مشہور ہو چکا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو ڈرانا، دھمکانا، ان سے زبردستی ہتھیار لینا، یہ سارے چیزیں چل رہے تھے۔ لیکن کویت ایک ایسی کنٹری ہے جو کسی کو بھاؤ نہیں دیتا، جو مانے گڈ نہیں مانے ویری گڈ بولتا، آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے مت آؤ، یعنی کوئی وہ نہیں جی حضوری یہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ آج سے نہیں، تقریباً ہم تو 40 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب القدو سے پہلے مرحوم صدام حسین زندہ تھے، طارق عزیز کو بھیجے تھے وہ ٹائم کے وزیر اعظم کو، جب بات چیت چل رہی تھی، اور کویت کے وزیر اعظم مرحوم شیخ سعد عبداللہ الصباح تھے، جو اللہ رحم الجنہ ابھی تو انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ٹائم پر جس طریقے سے بہادری اور دلیری دکھائی تھی، آج وہی چیز سامنے آئی۔ جبکہ یہ میٹنگ فکس کی قطر کے قطر الامیر نے، شیخ تامی نے، لیکن کوئی بات اپنی جو پرسوں جو بولا تھا اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور کوئی بات اپنی کم نہیں کی۔ جو شرائط تھے کویت کے وہ پورے ماننا پڑا سعودیہ کو، کیونکہ جی سی سی کے اندر فی الوقت کویت کا ایک دبدبہ ہے اور اس کی توتی بولتی، جبکہ سعودیہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس طاقت ہتھیار کی، اور عوام زیادہ ہے، کنٹری بڑی ہے، وہ ساری چیزیں ایک طرف، کویت کے پاس دل ہے، جگر ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، اور حلال ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے اچھی طرح جس طریقے سے ماحول جو سعودیہ میں ہو چکا ہے، چاہے ریاض لے لو، دمام لے لو، ابھا لے لو، یعنی کون سے بھی ایسے ایک جدے کو اور اس کو چھوڑ دے کہ ہمارے مسجد نبی کے علاقے کو، باخر کی ہر جگہ فحشائی حرکتیں چل رہی، شراب نوشی فری ہو چکی ہے، شباب فری ہو چکا ہے، عورت سستے سے سستے میں مل رہی، یہ سارے چیزیں سعودیہ میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی مار تو پڑے گی۔ جب ضلالت اٹھانی ہے تو ایسے ہی اٹھائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کو مار پڑ رہی ہے۔ اگرچہ ابھی بھی نہیں سمجھا، نہیں سدھرا، انہیں یہ گندگی بند نہیں کیا، جو ایک تماشا بنے ہوا ہے، یہ نہیں ہوا تو اور برباد ہوگا اور بے عزت ہوگا۔ بہرحال آج قطر میں جو میٹنگ ہوئی کویت اور سعودیہ کی، جس میں کویت نے 7 شرائط رکھے، وہ 7 کے 7 شرائط سعودیہ نے مان لی، اور ماننا بہت ضروری تھا سعودیہ کو۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں آپ کو، اس وقت ترکی پیچھے پڑے ہوا ہے سعودیہ کے، کیونکہ اس وقت جو ترکی جس طریقے سے دنیا میں ایک مقام رکھتا، ایک نام رکھتا، ایک طاقت رکھتا، ایک پہچان رکھتا، ایک وجود رکھتا، ہر چیز میں ترکی آگے ہے، کبھی سعودیہ سے پیچھے نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں کی برابری دیکھی جائے طاقت میں، تو ترکی کئی گنا آگے نکل جاتا سعودیہ کے، کئی گنا آگے نکل جاتا، کیونکہ ہر وہ چیز ترکی خود اپنے ہاتھوں سے بناتا۔ اب ان کو سعودیہ کو خرید کے لانا پڑتا مارکیٹ سے، سمجھے نا؟ تو کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی نہیں کی ترکی کو۔ اور اگرچہ
مثال کے طور پہ کویت کو اگر بہلا پھسلا کر یہ اپنا نزدیک نہیں لیتا تو کویت، ایران اور عراق اور اللہ بھلا کرے بحرین، قطر، یہ سارے کویت کے ساتھ جانے والے تھے. کویت کے ساتھ گئے تو سمجھو کہ ترکی کے ساتھ ہاتھ ملا لیے. یعنی یہ حیبت، یہ پریشانی میں مبتلا تھا سعودیہ کہ کسی طریقے سے کویت کو اپنا بھائی بنا کے چلے، اپنا ہمدرد بنا کے چلے، اپنا ہمدم بنا کے چلے. یہ چیزوں کے اوپر اس کا جو فوکس تھی، جو توجہ تھی، وہ تنگ کر رہے تھے. قطر کو کسی طریقے سے میٹنگ کرا کے جو دوریاں بنی ہیں وہ دوریوں کو ختم کر دے اور نزدیکیاں بڑھ جائے، محبت پھر ایک بار آ جائے. وہ کام چلا، وہی سلسلہ چلا. لیکن الحمدللہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، کچھ چیزیں ہیں ایسے جبکہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں معلوم ہے بولنے کے لیے بدنام ہوں، کیونکہ جو چیزیں اندر کی وہ بھی بول دیتا ہوں. کویت نے ایک شرط یہ رکھی ہے کسی طریقے سے وہاں پہ شراب اور جو شباب کا جو کاروبار روج پہ ہے اس کے اوپر پردہ لگاؤ، یہ ختم کرو، یہ گندگی نہیں ہونا چاہیے عرب میں. یہ چیز جہاں پہ جو چل رہی ہے ایک زمانے سے، بحرین ہو گیا، دبئی ہو گیا، ایک لمٹ میں ہے وہ لوگ، وہاں تک صحیح ہے. سعودیہ کی حد تک ہم نہیں مانتے، ہم یہ چیز کو خطے برداشت نہیں کرتے، یہ چیز کو ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے اوپر خاموش ضرور بیٹھا ہے سعودیہ، اس کے اوپر سوچنے کے لیے مجبور تو ہو گیا ہے، لیکن جواب نہیں دیا کہ کتنے ٹائم میں اس کے اوپر قانون لاگو کرے گا یا اس کو بینڈ کرے گا یا کویت کو نئی میں جواب دے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہم ہمت کی داد دیتے ہیں، کویت کی بجا تعریف کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ایمان کو ایسے ہی پختہ رکھے جس طریقے سے کویت نے دکھایا ہے. اور وزیر اعظم شیخ نواف الصباح جو ابھی وزیر اعظم بنے ہیں کویت کے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھتے ہی ایک اتنا بڑا کام اور اتنا اچھا کام کیا ہے کہ سارے لوگوں کی دعائیں اب ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ شیخ نواف کے بارے میں یہ بتا دوں میں آپ کو، شیخ نواف الصباح وزیر اعظم جو کویت کے ہیں، اتنے دلیر اور اتنے بہادر ہے. جب غزو کے ٹائم پہ، غزو بولے تو جب عراق قبضہ کیا تھا کویت کے اوپر، وہ ایک مرحوم شیخ فہد الصباح اکیلے لڑائی کی. یہ لوگ سارے لوگ چھوڑ کر احمدی پورے خالی کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن ایک شیخ نواف ہے، شیخ فہد الصباح، اللہ یرحم الجنہ، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، جو فٹ بال کے منسٹر بھی تھے انہوں. یہ دونوں نے باضابطہ طور پر اتنی لڑائی لڑی ہے، 7 گھنٹے تک عراق کی ملٹری کو، جیش کو اندر گھسنے نہیں دیا وہ علاقے کو. یہ بہت بڑی بات ہے صاحب، یہ سب میں نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نواز دیتا ہے، کسی کو یہ طاقت مل جاتی ہے. تو آج انہوں وزیر اعظم ہیں اور اپنی پہلی میٹنگ میں اتنی کامیاب نمائندگی کی جو سارے لوگ دیکھتے رہ گئے، سارے لوگ سنتے رہ گئے ماشاءاللہ. لیکن ان کو خبرہ بہت ہے، خبرہ بولے تو ان کو تجربہ، ایکسپیرینس بہت ہے ماشاءاللہ. اور مسلمان کے بہت ہمدرد ہے وہ، چاہے کون سے بھی دیش کے رہے، وہ دیوانگی سے چاہتے ہیں مسلمانوں کو، کہیں پہ بھی زیادتی برداشت نہیں کرتے. وہ چاہے کون سے بھی مذہب سے رہو، کسی کے اوپر بھی برداشت نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. المسلم اخو المسلم، یہ بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کھلے الفاظ میں شراب اور شباب سعودیہ سے بند کرنے پر توجہ دو. یہ کہا ہے بند کر دو، یہ نہیں کہا، نہیں کہہ سکتے ویسا، کیونکہ وہاں کی کنٹری کی حکومت الگ ہے اور ان کی الگ ہے. جو ان کے پاس جو ناراضگی ہے سعودیہ کو لے کر، وہ ناراضگی ظاہر کر دی انہوں نے. وہ ناراضگیوں میں سے ایک ناراضگی سب سے بڑی یہ شراب اور شباب ہے. وہاں کی ماحول خراب ہو رہا عربوں میں، یہاں تک کہ کویتی بچے بھی جا کے خراب ہو رہے ہیں، کویتی بچیاں بھی جا کے خراب ہو رہے ہیں. یعنی ایک چیز انسانیت سے بلتر ہے.
یہ بہت غلط بات ہے. انشاءاللہ ان کو بھی اللہ نصیحت دے گا، اللہ ہدایت دے گا، اللہ توفیق دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں آ جائے گی. اور یہ بات وزیر اعظم کویت کی شیخ نواف الصباح کی مان لیں گے انشاءاللہ. ہم دعاگاہ ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ یہ لوگوں کے دوریوں کو ختم کرے، ان میں ایک محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ سارے مل جل کے رہنے میں سب سے بہتری ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے اس بھائی کو بھی، ماں باپ کی خدمت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.